بس اتنا یاد ہے امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ ہم نے تو محفل کرنا ہے، شیرنی بانٹنا اور پھر شربت تقسیم کرنا ہے، پھر کیا ہم نے جب وہ کچھ رسومات ڈھونڈ لی ہے تو کہا کہ چلو کچھ ڈھول بھی بجا لیں، کچھ تاشی بھی بجا لیں، جو منع کرنے ہیں اس کو یزیدی کہہ دیں، کہا یہ تو منع کرنے کے لیے ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے مذہب میں جو امام حسین کے نانا کا دیا ہوا مذہب ہے، میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کیوں بجاتے ہو ڈھول؟ لوگ اس پہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اگر ٹھیک شوق سے دے لو، قیامت کے دن سب کھلے گا کون کیا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسن اور امام حسین جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے، ان کی شہادت پر تم ڈھول بجاتے ہو؟ اور سوچو تجھے کیا۔ آپ کو میں بات کہتا ہوں، عقل میں آنے والی بات، اگر تمہارے گھر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کو وہ دن اللہ نہ دکھائے، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو اور میت گھر میں پڑی ہو اور اس دن تمہارے گھر کے آنگن میں آ کے کوئی ڈھول بجائے، تمہارے دل پہ کیا گزرے؟ صرف اتنا بتانا۔ میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، بتاؤ ذرا، تمہارے ایک بیٹے کی لاش ایکسیڈنٹ سے گھر میں پڑی ہے، اس دن تمہارے گھر کے آنگن میں ڈھول بجائے اور تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ بتائیں۔ امام حسین کے ایک بیٹے کی لاش نہیں تھی جس دن تم ڈھول بجاتے، پورا گھر ہی لٹ گیا، حتیٰ کہ 6 مہینے کا شہزادہ سیدنا امام علی اصغر بھی شہید تھے، ایک بیمار زین العابدین کے سوا کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں، ایک بیمار زین العابدین، اور وہ بھی اس لیے بچے کے بیمار تھے، اللہ کی حکمت تھی بیمار کرنے میں کہ حسین پاک کی نسل چلتی رہے، ورنہ اگر وہ بھی تندرست ہوتے تو وہ بھی کربلا کے میدان میں جاتے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو جاؤں گا، لیکن بیماری کی وجہ سے جب اٹھنے کی کوشش کی تو زمین پہ گر گئے۔ امام نے سینے سے لگا کے فرمایا، میرے لال، اگر تم بھی کربلا میں جاؤ گے تو حسینی نسل کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ نبی کی اولاد کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ تم نے نہیں جانا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، احساس کرو، تمہارے غم کے موقع پر جب تمہیں ڈھول کی آواز اچھی نہیں لگتی تو کربلا کی دھرتی پر نبی کا تو پورا گھر کے گھر لٹا۔ کیا وہ حادثہ تھا؟ کیا وہ سانحہ تھا؟ کیا وہ قیامت صغریٰ تھی؟ اللہ اکبر۔ اگر ایک گھر میں 2 جنازے ایک ساتھ نکلے ہوں تو پورا محلہ روت پڑتا ہے کہ ایک گھر سے 2 جنازے نکل گئے، باپ بیٹے کا جنازہ ایک ساتھ نکل گیا، لیکن وہاں تو 72 کے 72 جنازے ایک ساتھ، زمین کے اوپر پورے گھر کے شہزادوں کا جنازہ ایک ساتھ اٹھتے ہوئے میدان کربلا کے سوا کسی نے دیکھا؟ یہ امت نبی کی اہل بیت سے محبت کی بات کر کے آخر کتنا ظلم کرے گی؟ حیرت ہے۔ اسی دن جس دن امام کی شہادت ہوئی تھی، ہماری بہن بیٹیاں بے پردہ نکلتی ہے میک اپ کر کے، ہندوستان کے بہت سارے شہروں کے اندر الگ الگ رسومات ہیں۔ عاشور کے دن ہمارے مہاراشٹر میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کیا ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن ہندوستان میں کم و بیش سب جگہ ایک ہی ہے، میک اپ کر کے، توجہ کر، میک اپ کر کے سج سنور کے بے پردہ عورتیں نکلتی عاشور کے دن۔ کہاں وہ جا رہی ہیں کچھ دیکھنے کے لیے، میلوں میں جا رہی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اس دن اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ وہ امام کی شہادت یاد کر کر کے روتے روتے آنکھیں سجا لیتے تھے، امام پاک کی شہادت کو یاد کر کر کے روتے تھے ان کی محبت میں۔ ہمارے یہاں ماتم نہیں، لیکن محبت حسین میں آنسو تو بہاتے تھے ہمارے بزرگ، اور شہادت حسین سن کر حدیث اٹھا لیں، شہادت امام حسین سن کر سب سے پہلے جس نے آنسو بہائے وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات۔ امام علی مقام کی ولادت ہوئی، جیسی ولادت ہوئی حضور نے کان میں اذان پڑھی، گھٹی دی اپنے، اور امام حسین کا مقدر بھی کیا ہے کہ رسول اللہ نے خود اذان پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب کے کانوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اذان پڑھی، آقا نے اذان پڑھی، اور اذان پڑھنے کے بعد گھٹی دی۔ گھٹی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کوئی میٹھی چیز بچوں کے منہ میں ڈالی جاتی ہے برکت کے لیے، ہے نا، اس کو گھٹی کہتے ہیں۔ اور جب گھٹی دیتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے بزرگ کو بلاتے ہیں،
تو جو گھٹی دیتا ہے تو وہ گھٹی دینے والے کا کردار گویا اس کے اندر منتقل ہو جائے، اس لیے گھٹی دیتے ہیں۔ امام علی مقام کو جو گھٹی دی گئی وہ شہد کی گھٹی نہیں تھی، کھجوروں کی گھٹی نہیں تھی، اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان منہ میں اس لیے کہ وہ شہد کی کیا حیثیت ہے، شہد کتنا میٹھا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کی زبان میں میٹھاس ہے۔ آپ شہد کو 1 کلو شہد کو ایک ڈرم میں ڈالیں تو پانی میٹھا نہیں ہوگا، لیکن یہ رسول اللہ کے دہن مبارکہ کی چاشنی ہے کہ رسول اللہ نے لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈالا تو قیامت تک کے لیے وہ کھارے کنویں اب تک میٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ میٹھاس تھی۔ تو شہد کی کیا حیثیت تھی زبان نبوت کے سامنے، حضور کے دہن مبارک کے سامنے، مگر حضور نے لعاب نہیں ڈالا۔ کوئی کہہ سکتا ہے امین القادری اور بچوں کو بھی تو حضور نے لعاب چٹایا، میں نے کہا یہی تو خاص بات ہے، اوروں کو بھی چٹایا میں مانتا ہوں، اور ان کی بھی عزت ہمارے سراخوں پر ہے، وہ بھی بچے شان والے جن کو لعاب چٹایا، لیکن اوروں کو نکال کر چٹایا۔ لیکن جب حسن و حسین کی باری آئی تو نکال کر نہیں چٹایا، پوری زبان ان کے منہ میں دے دیا، اور حسین نبی کی نانا کی زبان ایسے چوسنے لگے جیسے بچہ ماں کا دودھ چوسا کرتا ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں زبان کے ذریعے سے اپنے سینے سے کیا کیا رسول اللہ نے دیا، اور لینے والے حسین نے کیا کیا دیا۔ حضور کے سینے سے حضور نے کیا کیا دیا۔ لیکن جب یہ چیز ہو گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب مولا حسین کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے تو جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا حسین، آپ کی بیٹی کا بیٹا، آپ کا بیٹا حسین، اسے آپ کی امت کے کچھ لوگ کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیں۔ یہ پہلی شہادت پڑھی گئی امام حسین کی حیاتی میں، ولادت کے دن پڑھی گئی پہلی شہادت، شہادت حسین پہلی بار۔ اور کس نے پڑھا شہادت حسین پہلی بار؟ کس نے پڑھا؟ سید الملائکہ جبریل امین نے پڑھا۔ اور سب سے پہلے کس نے سنا؟ سید الانبیاء محمد رسول اللہ نے سنا۔ حضور نے سنا، جبریل کہہ رہے آقا توجہ کریں، آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے شہزادے حسین کو آپ کی امت شہید کر دی، بھوکا پیاسا شہید کرے گی۔ آقا نے سنا میرے اس بیٹے کو، میرے شہزادے کو میرا کلمہ پڑھنے والے بھوکا پیاسا شہید کریں گے؟ ہاں آقا، میں اس زمین کی مٹی بھی لایا ہوں، اس زمین کی مٹی بھی لایا ہوں۔ یہ وہ مٹی ہے جہاں پر حسین شہید ہوں گے، وہ مٹی ہے۔ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ آقا نے وہ مٹی، سیدہ فاطمہ موجود ہے، مولا علی موجود ہے، ام الفضل موجود ہے، سب موجود ہے۔ حضور علیہ السلام وہ مٹی اٹھا کر ام سلمہ کو دیتے۔ ام سلمہ یہ لو یہ مٹی ہے، توجہ کریں، غور کریں، بہنوں کی بھی توجہ۔ مٹی کس کو دی؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی۔ ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا کربلا میں۔ بھائی مٹی آئی تھی تو کس کو دیتے؟ ماں زیادہ حقدار تھی، بابا زیادہ حقدار تھے، ہے نا؟ حضور کی چچی ام الفضل زیادہ، بظاہر تو یہ لگتا ہے حضور کس کو دے رہے مٹی؟ نانی کو، ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو، جو امام حسین کی رشتے میں نانی بھی لگتی، ان کو دیا۔ ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کیا پتا چلا؟ حضور غیب کی خبر جانتے ہیں۔ کیا آقا جانتے ہیں کہ جب حسین شہید ہوں گے تو فاطمۃ الزہرا نہیں ہوگی، حسین شہید ہوں گے تو علی بھی نہیں ہوں گے، حسین شہید ہوں گے تو ام الفضل بھی نہیں ہوگی، حسین شہید ہوں گے تو عائشہ صدیقہ بھی نہیں ہوگی۔ جس دن میرا حسین شہید ہوگا اس دن ام المومنین ام سلمہ موجود ہوگی۔